حکیم لقمان اللہ تعالیٰ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ جمہوری علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ فقیہ اور حکیم تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میری سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا، آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے۔ اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216۔ حضرت لقمان کے بارے میں اہل سیر نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی تمام تر تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے تھے، یا انجیل توریت کے مرہون منت تھے جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا کہ دونوں مقدس کتب کی صورت ہی مشکوک ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچائی، بس وہی مستند و معتبر ہیں۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے، انہی میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی رائے سے اس حوالے سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے اور سیاہ فام تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت لقمان مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ایک قصبے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ اس سلسلے میں سہیلی کی تحقیق یہ ہے کہ حکیم لقمان اور لقمان بن عاد دو مختلف ادوار کی مختلف شخصیات ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت لقمان سوڈان کی نوبی قبیلہ کے ایک حبشی غلام تھے، لیکن بلا کے نیک، عابد، زاہد، صاحب حکمت اور دانا شخص تھے۔ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ بنی حساس مصر کا ایک شان و شوکت، رعب و دبدبے والا، خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سا غلام تھے، لیکن دنیا کی عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نہایت پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست میں ذہانت و فطانت، تدبر و بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، قناعت و سنجیدگی، معاملہ فہمی، وفاداری میں ید طولہ کے حامل، حضیرت و عبقری انسان، اعلیٰ ترین اخلاق کریمہ کے مالک ہیں، بے حد صبر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کے منظور نظر اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کے پاس ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی سیاہ فامی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے غلام مہجہ اور حکیم لقمان، یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلی ناک والے تھے، اور تم چوتھے ذی المرتبت سوڈانی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔